شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت و بہادری، قوت و شجاعت اور میدان کارساز میں کفار کے مقابلے میں استقلال کسی بیان کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و بہادری کے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف جنگوں میں شجاعت و بہادری کے چند واقعات بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و بہادری کی بنا پر آپ کے القابات میں سے ایک لقب اسد اللہ تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا شیر۔ اسی لقب کو اردو میں شیر خدا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں بھرپور حصہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے۔ ان تمام غزوات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو علمداری کا عہدہ بھی حاصل رہا۔ 18 رمضان المبارک 2 ہجری کو غزوہ بدر واقعہ ہوا۔ حق و باطل کے اس مارکے میں کفار مکہ کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ کفار کی جانب سے اپنے دونوں بھائیوں شیبہ اور ولید کو لے کر میدان میں اترا اور لڑائی کی دعوت دی۔ ان کے مقابلے میں 3 انصاری معاذ بن حارث، عوف بن حارث اور عبداللہ بن رواحہ نکلے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ مقابلے میں آنے والے انصار ہیں تو انہوں نے متکبرانہ انداز میں کہا کہ تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد، ہمارے مقابلے میں ہماری قوم قریش کے ہمسر آدمی بھیجو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مد مقابل شیبہ کا کام تمام کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو ایک ہی وار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ کا مقابلہ برابر رہا، لیکن اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جھپٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور عتبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ یوں جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار مثالی تھا۔ ناظرین، غزوہ احد میں جب لشکر اسلام اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو مشرکین کی جانب سے ابو سعد بن ابی طلحہ لشکر سے باہر نکلا۔ اس نے مغرورانہ انداز میں لشکر اسلام کو للکارا اور کہنے لگا، کون بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ملتے ہی ابو سعد بن ابی طلحہ پر لپک کر ایسا وار کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو یوں بے پردہ دیکھا تو اس کو چھوڑ کر واپس لوٹ گئے اور اس حالت میں اسے مارنا مناسب نہ سمجھا۔ مدینہ منورہ کے نواح میں ایک قبیلہ بنو نذیر آباد تھا، جو ہجرت مدینہ کے بعد سے قریش مکہ کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے اپنے روابط رکھے ہوئے تھا۔ بنو نذیر کو مدینہ منورہ میں دین اسلام کی ترقی اور فروغ سے شدید حسد تھا اور وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ناپاک منصوبے بناتے رہتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی سلول منافق، جس نے لشکر اسلام کے ساتھ غداری کی تھی اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا، بنو نذیر کے ہاں مقیم تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو ان کی سازشوں اور عبداللہ بن ابی سلول منافق کو اس کے دھوکے کی سزا دینے کے لیے لشکر اسلام کے ہمراہ بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر قلعہ بند ہو گئے اور لشکر اسلام کا یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ 15 دن کے بعد بنو نذیر کا ماہر تیر انداز گروا اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ مقابلے کی غرض سے قلعے سے باہر نکلا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کا مقابلہ کیا اور اس کا سر قلم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ دوستو، غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کچھ صحابہ کرام کو خندق کی مختلف جگہوں پر تعینات کیا گیا تاکہ کفار کی جانب سے کوئی خندق پار نہ کر سکے۔ خندق کی مغربی سمت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تعینات تھے۔ اس دوران عرب کا مشہور شاہ سوار عمر ابن عبد ود اس جانب سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عمر ابن عبد ود کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا 100 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو للکارا اور فرمایا، اے عبد کے بیٹے، مجھے معلوم ہے کہ تو نے اعلان کر رکھا ہے
اگر کوئی شخص تجھ سے دو باتوں کا مطالبہ کرے اور ایک بات تو ضرور مان لے گا۔ عمر ابن ود نے مغرورانہ لہجے میں کہا، ہاں میں نے اعلان کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اسلام کی دعوت دی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ عمر ابن عبد ود نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر میری دوسری بات یہ ہے کہ آ اور مجھ سے مقابلہ کر۔ عمر ابن عبد ود نے کہا، میرے تمہارے والد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میری تلوار کا نشانہ بنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مگر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں تو میری تلوار سے جہنم واصل ہو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر عمر ابن عبد ود غصے میں آ گیا اور تلوار لہراتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے اس پر جوابی حملہ کیا اور دوسرے ہی لمحے عمر ابن عبد ود کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصے تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان ساسی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے، یہاں خالصتاً یہودی آباد تھے اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 1600 جہاں باز صحابہ کرام کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی اس لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعے نعم پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعے نعم پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نعم کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ قموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر دیے۔ قلعہ قموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرہب رہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ قموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ قموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کئی روز کے محاصرے اور حملوں کے باوجود بھی قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ سرکار دو عالم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم انہیں عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ کا دن تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت فرمایا، علی اس وقت کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہیں لے سکتے تھے، انہیں بلایا گیا۔ سرکار مدینہ نے پوچھا، علی کیسے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی میرے نزدیک آ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نزدیک آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگا دیا، جس سے ساری تکلیف جاتی رہی اور آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ قموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعے کی چھت سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ کا نام سنا
تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا تو رات کی قسم یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کاموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرہب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرہب کو جب اپنے بھائی حارث کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ کاموس سے باہر نکلا اور بلند آواز سے کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں علی ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرہب نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرہب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعے کے اندر بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا بھاری برکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ کاموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کر لی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔